اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے انتقال کو کسی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا اور آپ کے دو گواہ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، یا ایک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا ایک فوت ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ آپ نے تو کنسیڈریشن ادا کر کے اس کے پیسے جمع کرا دیے تھے اور دے دیے تھے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے اس لیکچر کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ انتقال آپ کا ٹائٹل نہیں ہوتا، لیکن انتقال بہت اچھا پیس آف پیپر ہوتا ہے جو آپ کو کہیں پر آپ کی لیٹیگیشن میں یا آپ کو حق دلانے میں ثابت کرتا ہے۔ ٹائٹل کس وقت کریٹ ہوتا ہے؟ ٹائٹل کسی عدالت سے ہی ہوتا ہے۔ جب عدالت کہہ دے کہ یہ ٹائٹل اس کا ہے تو پھر وہ آپ کا ٹائٹل کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹائٹل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انتقال ہوتا ہے، ساتھ آپ کی خسرہ گرداوری ہوتی ہے، جس کو آپ خسرہ گرداوری ہر 6 ماہ بعد سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، اور وہ آپ نے خسرہ گرداوری ثابت کرنی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم بلا شرکت غیر قابض ہیں۔ تو اس طریقے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ انتقال کرا لیتے ہیں، پھر اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ کس قسم کے انتقالات چیلنج ہوتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ ہبہ کر دیا گیا، تو ہبہ کرنے کے بعد جو دوسرے جائز وارثان ہوتے ہیں وہ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں شرعی جو حق تھا وہ نہیں ملا، ہمارے باپ صاحب فوت ہو گئے، تو والد صاحب کی وفات کے بعد دوسرے بھائی چیلنج کر دیتے ہیں، یا ایک بیوی کو ہبہ ہو گیا تو دوسری بیوی نے اس کو چیلنج کر دیا، یا آپ نے کوئی انتقال بے کا حاصل کر لیا، اس کو پھر چیلنج کر دیا گیا کہ جناب تکمیل معاہدہ، یہ جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا ایسے نہیں ہوا تھا، یہ غلط ہمارا انتقال کر دیا گیا، یا وراثت کو چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ تو مختلف قسم کے انتقال جو سوٹ فار ڈکلیریشن کی صورت میں چیلنج ہوتے ہیں، تو وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گواہان ٹیسٹیمنی آف وٹنسز جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو گواہان ہیں یہ واقعی کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ انتقال ہوا یا نہ ہوا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں اور دوسرے جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ آفیشیل یا پبلک وٹنسز ہوتے ہیں۔ پبلک وٹنسز میں وہ پٹواری آ گیا یا کنگو آ گیا جس نے وہ مقابلہ کیا، اور تحصیلدار آ گیا جس نے وہ فیصلہ لکھا۔ مقابلہ کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انتقال کی رائٹ سائڈ پر ایک پٹواری رپورٹ لکھتا ہے کہ فلاں شخص حاضر ہوا کہ میں نے یہ زمین خرید لی ہے، نیچے ایک سگنیچرز ہوتے ہیں گرداور کے۔ گرداور کے 2 عہدے ہوتے ہیں، ایک گرداور ہوتا ہے، ایک قانون گو ہوتا ہے۔ قانون گو آفیشیل ڈیوٹی ہوتی ہے، اور گرداور جو ہوتا ہے گرداوری یا خسرہ گرداوری جس کو آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ مقابلہ اس لفظ کو کہتے ہیں۔ اور اس مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خسرہ گرداوری کو چیک کر کے یہ دیکھتا ہے کہ مالک جو ہے وہ واقعی اس زمین پر قابض ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ مقابلہ جب وہ سائن کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قبضہ موجود تھا بیچنے والے کا، اب یہ اس کو منتقل کر رہا ہے۔ پھر اس کو قبضہ کا حوالہ عام طور پہ فیصلے میں تحصیلدار نہیں لکھتا، لیکن وہ گرداور کی تصدیق کی وجہ سے، مقابلے کی وجہ سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ بات ضروری سمجھی جو آپ کی نالج کے لیے بہت اہم ہے اور تمام نئے لائرز کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو اس طرح جب عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو وہ جو پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں، جو گواہ اور کھیوڑدار خاص طور پہ نیچے لکھے ہوتے ہیں، یا پٹوار یا سرکار دونوں ہوتے ہیں تو اس کے اینڈ میں لکھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر پیش ہو کر اس چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے واقعی ہماری موجودگی میں دے دیے گئے تھے اور قبضہ بھی دے دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وٹنس آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب آتا ہی نہیں ہوں، تو وہ کسی کے ساتھ مل بھی سکتا ہے، یا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کبھی کبھی جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ نہیں آتے۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ کا وٹنس نہیں آ رہا تو پھر آپ ایک اپلیکیشن ٹائملی دیں گے۔ شیڈول آف وٹنس میں ان کے نام ضرور ہونے چاہیے، نہیں تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن دیں گے کہ ان کو سمن کیا جائے، اور اس کو عدالت ہر صورت طلب کرنے کی پابند ہے، اور وہ اس کو بلائے گی، اور وہ وٹنسز جو ہیں عدالت میں پیش ہونے کے بھی پابند ہیں۔ تو پھر اگر وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے
انتقال، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے سگنیچرز نہیں ہیں، پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اس کو آپ فنگر پرنٹس کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں، اور وہ کیونکہ آپ کی طرف سے پیش ہوگا تو فوری طور پر آپ کے وکیل کو وہاں پر اعتراض کرنا ہوتا ہے کہ یہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کو کراس کرنے کی اجازت دی جائے، تو پھر آپ اس پر چرا کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ وٹنس آپ کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اگر آپ اس پر یہ سوال قانون کی اجازت اور عدالت کی اجازت سے سوال کرنا چاہیں گے کراس کرنے کی اجازت لینے کے لیے، تو پھر آپ کو اس کو عدالت کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور عدالت اس کی اجازت دے گی، نہیں تو کراس ایگزامینیشن دوسری پارٹی کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فوجداری مقدمے میں بھی اگر چلان کیس میں آپ کا کوئی وٹنس پھر جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہے یہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گیا، مجھے کراس کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ اجازت لے کر پھر آپ اس پر کراس کریں گے کہ آپ یہ وہاں پر تو آپ کے یہ انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر تو آپ موجود تھے، لیکن اب آپ پھر گئے ہیں تو آپ کس وجہ سے پھرے ہیں، تو مختلف سوالوں سے اس کو آپ ٹیسٹیمنی میں کلیئر کریں گے۔ ایک یہ آپشن ہو گئی۔ دوسری آپشن اس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے ثابت کیا جائے، تو اس کی آپشن یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں گے کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اب اس کے وہ جو سگنیچرز ہیں یا تھمب امپریشن ہیں تو اس کو فورینزک میں بھیج دیں، یا اگر اس کے سگنیچرز ہیں تو اس کے کوئی قریبی رشتہ دار جیسے بیوی، بیٹی، بھائی یا بیٹا قریبی رشتہ دار وہ زندہ ہیں تو وہ آ کر اس کو انڈورس کریں کہ یہ واقعی اس کا جو ہے انتقال پر سگنیچرز انہی کے ہیں، تو اس پر بھی کراس اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ اسی طریقے سے کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، اور کراس ایگزامینیشن سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پریشان ہونا بھی پڑے گا کہ اگر آپ کے وٹنسز پھر جاتے ہیں تو آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ آنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جس پر ایلیگیشن ہوتی ہے اس نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ آنس دیکھیں خاص طور پہ جب ایشوز فریم ہوتے ہیں تو وہاں پر او پی ڈی اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپوزڈ بائی، اس کو ثابت ڈیفینڈنٹ نے کرنا ہے، یا او پی پی ہوگا تو وہ اس کو جو پروو کرنا ہوگا وہ پلینٹف نے کرنا ہوگا، تو جو یہ چیز تنقیحات جسے اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ایشوز کہتے ہیں، تو ایشوز میں یہ چیز پروو کرنی ہوتی ہے، تو جس پر فراڈ کی ایلیگیشن ہو تو انہوں نے ہی پروو کرنا ہوتا ہے، اور گواہان اگر آپ کے ہیں تو آپ نے ہی بلا کر پیش کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں، تب آ کر آپ کا ٹائٹل کریٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں نہیں جی ہم نے انتقال کرا لیا تھا کوئی گواہ نہیں دیں گے، تو پھر آپ چاہے جتنے سچے بھی ہوں تو آپ کا انتقال ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ جناب ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر وٹنسز آپ کو نہیں مل رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی سجیشن، آپ کا پیار، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کا منتظر رہوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سجیشنز کے ساتھ پھر پیش ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اب حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔